بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہاں مصیبت سے مراد دیکھیں، مصیبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مصیبت وہ جس کو ہم آزمائش کہتے ہیں، وہ مصیبت تو مسلمان کو بھی آتی ہے، کافر کو بھی آتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، تکوینی امور ہوتے ہیں کچھ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے۔ تو یہاں وہ مصیبت مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ والی مصیبت انسان کے ضروری نہیں کہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ بھی حادثات ہو جاتے ہیں، تو وہ مصیبت نہیں ہوتی، وہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ یہاں مصیبت سے مراد ہے وہ مصیبت جو حقیقی معنی میں مصیبت ہو، جو گناہوں کی سزا کے طور پر، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، قوم عاد قوم سمود کے ساتھ ہوا، یا بعض دفعہ اللہ کسی قوم کو سزا دینے کے لیے قحط میں ڈال دیتے ہیں جیسے فرعونیوں کے ساتھ ہوا، تو یہاں یہ والی مصیبت مراد ہے۔ تو یہ مصیبت انسان کی بدعمالیوں ہی کا نتیجہ ہے۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ نکلا کہ جو واقعی عذاب ہوتا ہے نا، جو مصیبت بن کے آتی ہے، وہ انسان کی بدعمالیوں ہی کا نتیجہ ہے، اور کچھ قدرتی واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، تو وہ بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون سی مصیبت آپ کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اور کون سی ویسے ہی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ قدرتی حادثات ہیں، دنیا میں ہمیشہ سے آئے ہیں، صحابہ کے دور میں بھی آئے، بڑے بڑے نیک لوگوں کی پر آزمائشیں آئی ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بدعمالیوں کے نتیجے والی مصیبت ہے اور واقعی حقیقی مصیبت ہے یا ویسی ایک آزمائش ہے؟ تو دیکھیں، اس میں یقینی طور پر تو جب تک ہمارے سامنے نص موجود نہ ہو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اب جیسے قوم عاد قوم سمود کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ ان کی بدعمالیوں کا عذاب تھا، قوم نوح کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ بدعمالیوں کا عذاب تھا۔ جہاں اللہ بتا دے گا وہاں تو ہمیں یقین ہوگا، جہاں نہیں بتائے گا تو وہاں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ کچھ علامتیں علماء نے بتائی ہیں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے، کہ ان علامتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے، غالب درجے میں آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ مصیبت گناہوں کا عذاب ہے یا یہ ویسے ہی قدرتی حادثہ ہے۔ تو وہ ظاہری علامت یہ ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے، چاہے وہ انفرادی آپ کی زندگی میں آئے یا قومی سطح پہ آئے، تو اگر اس میں ہمیں اپنی اصلاح کا موقع مل رہا ہے اور اصلاح کی طرف توجہ جا رہی ہے، مثال کے طور پر ملک میں مہنگائی کا عذاب ہی آپ دیکھ لینا، عوام کو کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آئندہ کے لیے، کیا پالیسیاں بنانی چاہیے ہمیں، حکمرانوں کو کچھ عقل آ جاتی ہے، تو پھر یہ مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اصلاح کا ایک پروگرام ہے، ایک تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ تو اور اگر کوئی پریشانی آئی اور آپ کی اصلاح کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے، نہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، نہ آپ کو اپنی غلطیوں کی تلافیوں کی طرف توجہ جاتی ہے، تو سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کیونکہ اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہو۔ دیکھیں، جب بھی کوئی تکلیف کسی خیر کا پیش خیمہ ہو تو وہ تکلیف پہنچانے والا آپ کا دوست ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بھی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے آپریشن کر کے، ٹیکہ لگا کے، وہ تکلیف مصیبت نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ کو سدھارنے کے لیے ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے شاہین، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تیز ہوائیں شاہین کو اونچا اڑانے کے لیے چلتی ہیں، ٹینشن دینے کے لیے نہیں چلتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، تاکہ وہ اپنے اعمال میں غور کریں، اپنی اصلاح کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، تو عقل مند لوگ سدھر جاتے ہیں۔ تو یہ پھر مصیبت نہیں ہے، یہ بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں ہے، یعنی عذاب برائے عذاب نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہو رہی اور آپ برائیوں میں اور جری ہوتے چلے جا رہے ہو، تو یہ وہ عذاب ہے جس کا اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا۔ فرمایا جو مصیبت حقیقی معنوں میں جو مصیبت ہوتی ہے وہ مرادیں ہاں، وہ تمہیں جو پہنچتی ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی برائیاں اللہ ویسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہ تو جو عذاب آتے ہیں نا، یہ بہت سے گناہوں کو معاف کرنے کے باوجود جو کچھ گناہ رہ جاتے ہیں ان پر عذاب آتا ہے۔ سارے گناہوں کا اللہ عذاب دینا شروع کر دے تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے یہ مضمون بیان کیا، ایک ذی روح چیز کو بھی اللہ زمین پہ زندہ نہ چھوڑے۔ فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ زمین کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان کی دادا گیری تو زمین پر ہے نا، تو زمین پہ نہیں جو ہرا سکتا، آسمانوں میں کہاں سے ہرائے گا؟ یہ اللہ عذاب دینے پہ آ جائے کچھ بھی نہیں کر سکتے تم۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہے، اس لیے اللہ ہی سے دوستی لگاؤ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کی نشانیوں میں جہاز ہیں سمندر میں پہاڑوں جیسے۔ مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ جہازوں سے کیا، کیونکہ کشتی پہاڑوں جیسی جو ہوتی ہے وہ جہاز ہی ہوتا ہے، تو سمندری جہاز ہیں۔ کیسے سمندر اپنی پشت پہ اٹھا کے اتنی وزنی چیز کو اٹھاتا ہے اپنی پشت پہ، اور کہاں سے کہاں ایک ملک سے دوسرے ملک تمہیں دھکیل دیتا ہے، کیسے آرام سے تم ٹریولنگ کر کے اپنی منزلوں تک پہنچتے ہو، تجارت بھی کرتے ہو۔ ارشمیدس کا لا ہم نے اسکول میں پڑھا تھا نا کہ پانی میں سوئی تو ڈوب جاتی ہے، جہاز نہیں ڈوبتا۔ تو یہ ارشمیدس کے لا کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ نے جو قانون بنایا جس پہ جو بھی سائنٹسٹ تھا ارشمیدس وہ مطلع ہوا، تو وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر مطلع ہوا ہے، وہ
قانون اس نے تھوڑی بنایا ہے، ایک فطرت کا قانون، فزکس کا قانون پہلے سے زمین پہ موجود تھا جو اللہ کا بنایا ہوا ہے کہ سوئی آپ پانی میں ڈالتے ہیں ڈوبتی ہے، سمندر کو کیسے سمندر جو ہے اس پہاڑ جیسے جہاز کو اپنے سینے پہ اٹھائے رکھتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ ہماری قدرت ہے. اور پہلے زمانے میں بھی، اب بھی ہم نے دیکھا ہے جب باہر ٹریولنگ ہوتی ہے تو بادبانی کشتیاں اب بھی ہیں. جب تک وہ گوروں کو ہم نے دیکھا ہے جب ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریولنگ کے لیے جاتے ہیں نا، سیاح جو ان کے ہوتے ہیں، ٹورسٹ ان کے جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈیزل بچانے کے لیے انہوں نے پردے لگائے ہوئے ہیں کشتیوں میں، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا. تو جب تک ہواؤں سے چلائیں گے، ہوا چلائے گی ان کو، تو ہوا بڑے مزے سے چلاتی ہے کشتیوں کو، وہ پردے دائیں بائیں کرتے رہتے ہیں، اس سے اس کی ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی ہے. تو پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا، 100-150 سال پہلے تک اس طرح بہت زیادہ لوگ سفر کیا کرتے تھے کشتیوں پہ بیٹھ کے. حاجی بہت جایا کرتے تھے، ہماری پرانی کتابوں میں ملتا ہے کہ بادبانی کشتیوں میں بیٹھ کے حج پہ جایا کرتے تھے. تو اس میں بہت ہی سستے میں آپ کا سفر ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ ہوا کی طاقت آپ استعمال کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہواؤں کے ذریعے سمندری جہازوں پہ سفر کر رہے ہو، ڈیزل کا خرچہ، بجلی کا خرچہ بچا رہے ہو، انرجی تمہیں قدرت نے دی ہوئی ہے، یہ بھی تو ہوائیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں. چونکہ عرب میں تو یہ بہت زیادہ تھا اس وقت نا، یہ سمندری جہاز اور کشتیاں، یہ بادبانی کشتیاں ہوتی، وہ لوگ پردوں کو سیٹ کرتے تھے خاص اینگل سے کہ وہ ہوا آ کے ان اینگلوں پہ ٹکراتی تھی اور کشتی کو دھکیلتی تھی آگے. تو وہ اس اینگل سے جہاں ان کو موڑنا ہوتا اسی حساب سے وہ پردوں کو سیٹ کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو سمندروں میں جا رہے ہو نا، بیچ سمندر میں اللہ ہوا کو روک دے تو تمہارا بنے گا کیا؟ یشاء یسکن الريح، اللہ اگر چاہے ہوا کو روک دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو سارا دن یہ کشتیاں سمندر کی پشت پہ کھڑی رہیں. کیسی ٹینشن میں آؤ گے، تمہیں جان کے لالے پڑ جائیں گے. تو یہ ہوائیں اللہ کے اختیار میں ہیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس بات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے. عجیب بات ہے، سورہ لقمان میں بھی اللہ نے جہاں کشتیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ چاہے تو طوفان سے تمہیں ہلاک کر دے سمندر میں، وہاں بھی اللہ نے یہی کہا تھا کہ اس میں صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو کشتیوں کا صبر شکر سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں یہاں صابر شاکر کا مطلب ہے مومن. مومن جو کامل ہوتا ہے نا، اس میں دو ہی تو بہترین خصوصیات ہیں کہ غموں پہ صبر کرتا ہے اور خوشیوں پہ شکر کرتا ہے. اور کافر کی ایک صفت کو اللہ نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جب ٹینشن میں آتا ہے تو صبر نہیں کرتا، جزا فضا، خودکشی کے خیالات، اور فوراً ڈپریشن میں جانے لگتا ہے اور یعنی بالکل ہی مایوس ہونے لگتا ہے. اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو اترانے لگتا ہے، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. تو یہ جو سمندر میں جب ہم سفر کرتے ہیں نا، خاص طور پہ پرانے زمانے کا سفر تو بڑا خطرناک ہوتا تھا. تو اس میں یہ جو لوگ ہیں نا، انسانیت اس کنڈیشن سے گزرتی تھی. جب تک وہ کشتی میں ہوتے تھے، سمندر کی لہریں ہلتی تھیں، ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تھا، یہ خطرہ ہوتا تھا کہ ہوائیں رک نہ جائیں. تو ایسے موقع پہ بہت واضح پتہ چلتا تھا کہ کون صبر کرنے والا ہے اس کنڈیشن میں. رب کا وجود ایک حقیقت ہے، اور خدا کی قسم اسلام کا مجھ پہ اور آپ پہ یہ احسان ہے کہ اگر جو اسلام کو فالو نہیں کرتے وہ خداؤں کو مانتے ہیں مگر جھوٹے خداؤں کو مانتے ہیں. وہ ایسا خدا کہ عقل نہیں مانتی کہ وہ خدا ہو سکتے ہیں. اسلام واحد وہ مذہب ہے جو آپ کو سچی مچی کے خدا کا تعارف کرواتا ہے، جو اوریجنل خدا کا بتاتا ہے آپ کو. بہت سے لوگ اسلام کے منکر ہیں، کون سے خدا کو مانتے ہیں؟ کوئی پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے. یہاں کا جو اصل مذہب ہے وہ تو کروڑوں خداؤں کا ہے نا. جو جاپانیوں کا اصل، اس کا وہ جو پروننسیشن اتنی مشکل ہے یہاں کی. وہ بھی ہم اوچا کیچا کاچا کا کون سا شہر تھا جہاں ہم گئے تھے، وہ یار یاد نہیں ہو رہا مجھے، کیا نام تھا اس کا؟ جام نہیں، آچا کچا کر کے ٹومیٹو کیچپ کا آ رہا تھا اس میں. نہیں یار، وہ بھائی یہاں جو جاپانی تھے نا، وہ آچا کچا کر کے بڑا مزے کا نام تھا اس کا. تو کتنے سارے خدا ہیں ان کے مذہب کا، میں نام بھول گیا. جو پرانا قدیم بدھسٹ تو بعد میں آئے نا، تو وہ اس سے پہلے کا جو مذہب تھا اس میں ہزاروں خدا ہیں. ادھر کا خدا الگ ہے، ادھر کا خدا الگ ہے، ادھر کا خدا الگ ہے، ادھر کا خدا الگ ہے. ہندوؤں کے الگ ٹائپ کے خدا ہیں، اتنے سارے بھگوان ان کے. کنفیوژن ہے، اس سے تھوڑی سکون ملے گا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. بتاؤ ایک شخص ہے جس کا ایک معبود ہے، اسے اس معبود کو خوش کرنا کیا ہے؟ آسان ہے. اور ایک ہے جس کے ہزاروں مولا ہیں، ہزاروں آقا ہیں. تو کون سکون میں ہوگا بھائی؟ ان کا ادھر کا شادی کرانے کا دیوتا الگ ہے، بچہ پیدا کروانے کا دیوتا الگ ہے، رزق کا دیوتا الگ ہے، بیماری کو صحت دینے کا دیوتا بولو الگ ہے. 20 قسم کے دیوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا رب صرف وہی ہے جس نے اس کائنات کو کلمہ کن کی طاقت سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس کائنات کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے. وہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کائنات رکی بھی نہیں ہے، یہ پھیل رہی ہے. ہمارا رب وہ ہے
جس نے پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے کہ وہ ماں کے رحم میں جاتے ہیں اور اس میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بننا شروع. ہم صرف اس خدا کو مانتے ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کریٹڈ ہے, وہ مخلوق ہے, وہ خالق نہیں ہے, وہ معبود نہیں ہے, وہ سب ہماری طرح کے محتاج انسان ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو, محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید, ایک اکیلا اللہ ہے جو غنی ہے, بے پرواہ ہے, قابل تعریف ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. کتنا کلیئر کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اسلام میں ہی ملے گا آپ کو. اسلام کے علاوہ یا تو اسلام ہے یا ایتھیزم ہے جو خدا کے ہی منکر ہیں. وہ تو بہت بڑی حماقت والا کام کر رہے ہیں کہ بنانے والے کا انکار کر دیا. تو مذہب میں آپ کے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نا نہیں ہے. وہ کتنا اللہ نے احسان کیا کہ آپ کو مسلمان پیدا کر کے یہ آزمائش سے بچا لیا اللہ نے آپ. تو وجہ اس کے کہ اس نعمت پہ قدر کر کے یہاں لوگوں میں دعوت دیتے, ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے, ان کو ادھر لانے کے بجائے خود ہی ادھر کو کھسکنا شروع کر دیتے ہیں. یعرفون نعمت اللہ, اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں, اس کے بعد ناشکری کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی جو طاقت اور قدرت ہے اس پر ایمان لے کر آئیں, اللہ کے احسانات کا استحضار کیا کرے. غیر مسلم جب کھانا کھاتا ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تھینک یو ایک دوسرے کو بہت کہا جاتا ہے. اب کسی کو کوئی چیز ہے تھینک یو, وہ واپس کرے گا تھینک یو. ہمارے ہاں جو دیسی لوگ ہیں ان میں تھینک یو کی تھوڑی سی کمی ہے. ایسی چیزوں کی زیادتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. وہ زیادتی کن چیزوں کی پھر کبھی ملیں گے تو بتائیں گے آپ کو. تھینک یو کے بجائے وہاں تو یعنی الٹا کام چل رہا ہے. تو اسلام نے ہمیں کتنا ہم پر احسان کیا کہ اللہ کا ہمیں تعارف کروایا. پھر مزے کی بات یہ کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو گاڈ کو مانتے ہیں, صرف مسلمان ہی نہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں. مذہب میں تو ایسے نہیں لیکن انڈیویجولی ایسے بہت سارے لوگ آج بھی دنیا میں ہیں, سائنسدانوں میں بھی ہیں, پروفیسروں میں بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہے خدا ہے, ہم مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے, یہ خود بخود کائنات نہیں بن سکتی. ہر قوم میں ایسے سائنسدان لوگ موجود ہیں, وہ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ بنانے والا کوئی ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. لیکن وہ یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ایسے لوگ بھی آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں کہ ہے نا, لیکن مسلمانوں کا اللہ ہے, ہم اس کو کیوں مانیں؟ بھائی کوئی ہے کریٹر, ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ مسلمانوں کا اللہ ہے؟ بھائی گاڈ ہے, وہ خدا ہے. تو جب بھی کوئی ایسا وسوسہ دماغ میں آیا کرے نا, شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے, انسان بھی ڈال سکتے ہیں, تو یہ جواب دیا کرے شیطان ہو اور انسان ہو, ان سے کہا کریں بھائی ایک گاڈ وہ ہے جو گونگا بہرا ہے, سمجھنے, اور ایک گاڈ وہ ہے جو کہتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا, ان کی پسلی سے اماں ہوا کو بنایا, ان دونوں کے ملاپ سے انسانوں کو میں نے بھر دیا, اور میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا, میں نے یعقوب یوسف علیہم السلام ان پیغمبروں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا, میں نے انسانوں کو لاوارث نہیں چھوڑا, ان کی ہدایت کے لیے میں نے 4 مشہور آسمانی کتابیں آسمان سے نازل کی, تورات, زبور, انجیل, قرآن. ان کے نام بھی بیان کر رہا ہے قرآن, اور یہ ساری ڈیٹیل. پھر ان میں اس نے لکھ دیا کہ میں ان چیزوں پہ خوش ہوتا ہوں, ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں, اور یہ بھی بتاتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا, تمہارا اصل ویژن ہونا کیا چاہیے. اتنی ساری چیزوں میں ہمیں وہ گائیڈ کر رہا ہے. وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے, اس نے بھی بتایا حج کا کیا طریقہ ہے, نماز کا کیا طریقہ ہے, زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے, مر جاؤ گے تو وراثت کیسے ڈیوائیڈ ہوگی, شوہر کے بیوی پہ, بیوی کے شوہر پہ کیا حقوق ہیں, والدین کے کیا حقوق ہیں, بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں. پوری ایکسپلینیشن وہ پیغمبروں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے کر رہا ہے. تو اگر یہ سچی مچی والا خدا نہیں ہے تو جھوٹی موٹی والا جو تمہارا سچی مچی والا ہے, تو وہ جھوٹی موٹی والے خدا کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو ہم گونگے بہرے خدا کو مانیں یا اس خدا کو مانیں جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. کیا زبردست آیت ہے سورہ یونس کی. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ وہ زیادہ اتباع کے حقدار ہے جو تمہیں گائیڈنس دے رہا ہے, یا وہ جس کو خود گائیڈنس کی ضرورت ہے, اس کے پاس کوئی ہدایت ہی نہیں ہے. کس کی بات کو مانو گے؟ دیکھو آپ نے کسی سے راستہ پوچھا کہ بھائی میں نے فلاں جگہ جانا ہے, اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ ایک بندہ کھڑا ہوا راستہ بتا رہا ہے, یہاں سے مڑیے, یوں جائیے, سیدھے ہاتھ پہ, پھر الٹے ہاتھ پہ, پھر گولے گھنٹے والا آئے گا, ہم تو کراچی کے حساب سے بتائیں گے نا راستہ, پھر تھوڑے جائیں گے تو ادھر رشید برگر والا آئے گا, یہاں لوگ مجھے تھوڑے بات لمبی ہو جائے گی, تو رشید برگر والا آئے گا, پھر الٹے ہاتھ پہ نلی لہاری, یہ جا کے آپ انڈا موڑ پہنچ جائیں گے. ایک آدمی آپ کو ٹریک پورا نا سمجھا رہا ہے, پورا تمیز سے ایک لوکیشن بتا رہا ہے. دوسرا بھی وہاں کھڑا ہوا ہے, آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیسے جانا ہے, وہ چپ بول نہیں رہا, حالانکہ اس کی زبان بھی ہے بولنے کے لیے, ہونٹ بھی ہے, پوری باڈی ہے,
کوئی شاپ میں بھی نہیں گیا ہوا, کوئی دھماکہ ہوا ہو قریب میں, ایک دم شاک میں چلا گیا, چپ کھڑا ہوا ہے وہ. تو آپ مجھے بتاؤ کس کو فالو کرو گے, جو ہدایت دے رہا ہے یا جو گونگا بن کے بت بن کے کھڑا ہوا ہے؟ کس کو فالو کرو گے؟ جو بتا رہا ہے فی الحال آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی مجھے تو یہی بتا رہا ہے, میں تو یہی. تو اسلام کے علاوہ کوئی آپ کو ہدایت دیتا ہے ہی نہیں. اسلام کے علاوہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ شراب اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ اسمبلی میں جو لوگ جائیں گے اگر وہ سارے شرابی ہوں گے تو شراب اچھی لیگل ہو جائے گی, اگر وہ شراب کو برا سمجھتے ہوں گے تو شراب کیا ہو جائے گی؟ انلیگل. ایک زمانے تک ہومو سیکسولیٹی بہت بری چیز تھی جب یہ کامن نہیں تھی. 1990 تک امریکہ میں ہومو سیکسولیٹی ایک دماغی بیماری سمجھی جاتی تھی, پرلے درجے کا پاگل آدمی سمجھا جاتا تھا. لیکن جب یہ چیز پھیل گئی, اسمبلیوں میں بھی ایسے لوگ پہنچ گئے, تو اب یہ کیا ہو گئی؟ یہ صرف لیگل نہیں ہوئی بلکہ ہیومن رائٹس میں شامل ہو گئی. تو یہ ہمیں بتائیں گے بھائی یہ تو خود ہدایت کے قابل ہے. فمن یہدی الحق یحق و یتبع من لا یہدی الا یہدا. قرآن کہہ رہے جو خود ہدایت کے لائق ہو وہ تمہیں گائیڈ کرے گا. انسان ہدایت کے لائق ہے, ہدایت یافتہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا, تو انسان انسانوں کو گائیڈ نہیں کر سکتا. انسان کو گائیڈ وہ کرے گا جس نے انسان کو پیدا کیا, اور وہ گائیڈنس اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اب بھائی اسلام کو یا تو دل و جان سے لو یا ایک طرف ہو جاؤ, پورے کچھ اور بن جاؤ. یہ بیچ میں لٹکنا کیا ہے, یہ خطرناک ہے. ہمارا اسلام جو ہے نا, ہمارے مطلب کا اسلام کہ کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا ہپ ہپ. موت کے بعد ہم سب چاہتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو, ہمیں اوون میں ڈال کے راکھ نہ بنایا جائے. چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ بھائی اگر آپ نے لبرل بننا ہے, سیکولر بننا ہے, تو موت کے بعد کوئلہ بنا دو, ٹکے بنا کے کھلا دو کسی کو, یا قبر میں ڈالو, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب مر گئے, جب آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا ہوئے تھے تو مر گئے, تو کیڑوں نے جب کھانا ہے تو بہتر نہیں ٹکے بنا کے انسانوں کو کھلا دو یار. کیا خیال ہے؟ ارشاد بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پھر اس میں کیا اتنا وہ کہ بھائی, ایک دفعہ کسی نے ہم سے سوال پوچھا کہ جو ہے وہ چائنا میں نا جو ماں کی جو دودھ ہوتا ہے نا, اس کو ڈبوں میں پیک کر کے وہ خشک کر کے باقاعدہ بچوں کی فیڈ کے طور پر کمپنیاں اس کو بیچتی ہیں, ڈبوں میں بک رہا ہوتا ہے. تو ہم سے سوال پوچھا کہ یہ جائز ہے ناجائز؟ ہم نے کہا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. ایک صاحب نے کہا لو, ایک تو یہ مولوی لوگ بس ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں, حلال حرام حرام, یہ ترقی کر ہی نہیں سکتے. اس میں کیا جا رہا ہے اگر وہ خشک ڈبوں میں ماں کا دودھ بک رہا ہے؟ تو یہ مولوی لوگ ہر جگہ کیا کرتے ہیں, فتوے جھاڑنا شروع کر. بھائی ہم سے تو پوچھا ہے تو بتائیں گے نا. تو میں نے کہا کہ یہ ڈبوں کا ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ بولو. اس سے کہ یہ جو جاپان میں جو سائنسدان پیدا ہوئے ہیں یہ اس لیے ہوئے کہ ماں کا دودھ ڈبوں میں بکتا تھا. اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اخلاقیات سے اس کا تعلق ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ انسانی جسم کے سے جو چیز بھی مکرم اور محترم چیز ہوتی ہے وہ بازاروں میں بکنے کے لائق نہیں ہے, انسانیت کی توہین نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے. پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. یہ اسپیئر پارٹس اس کے بکیں گے نہیں. تبھی یہ جو ڈونیشن کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں نا گردے وردے, حرام ہے, ناجائز ہے. یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے کہ ادھر سے گردہ اٹھا کے وسیم کو 1 کروڑ میں بیچ دیا اور ادھر سے جناب اپنا پتا نکال کے سلیم کے پکڑا دیا. تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا, وہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہوگی. موت کے بعد پرزے رکھے ہوئے ہوں گے. وسیم بھائی کی آنکھیں, اور بھائی کوئی وسیم بھائی تو پیش کی معذرت یار, یہ کلیم بھائی کی جو ہے نا, اچھا بہت معذرت کے ساتھ, تو یہ گھٹنے ان کے, اچھا اچھا. تو اب کیا کروں, وہ کریکٹر یہی ہوتے ہیں نا. جاپان میں کچھ اور نام ہوں گے تو مجھے بتائیں جی. تو یہ سب یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے انسان کو ہی. کیونکہ اگر آپ نے اس کو بالکل ہی صرف انسانیت کی خدمت ہی دیکھنی ہے کہ یہاں سے اٹھا کے اس کو بیچ دو, تو بھائی پھر دفنانے کی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو کسی کے کام آ جائے تو اچھا نہیں ہے, تو مر جائے تو بھائی اس کو گوشت کھلا دو. اب تو مر گیا, ویسے بھی کیا کرنا ہے, تازہ تازہ ہے, ابھی تازہ تازہ مرا ہے ڈبوں میں پیک کر کے. کل آج ماں کا دودھ ڈبوں میں پیک کر کے بک رہا ہے, کل گوشت بھی بک سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام میں جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہو اس کا بہت بڑا حق ہے. جس ماں نے, عورت نے, دیکھو غیر مسلموں کے ہاں ریلیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام تو ریلیشن ہی کی بیس پہ قائم ہے. اللہ سے ریلیشن, آپس میں ریلیشن. تبھی تو قرآن جہاں اپنا حق بیان کرتا ہے وہیں فوراً ماں باپ کا تذکرہ کر دیتا ہے, کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ والدین کے. تو ریلیشن ہی کی بیس پہ تو اس مذہب وجود میں آیا ہے. اس مذہب کی بیس ہی ریلیشن پر ہے کہ اپنا ریلیشن اپنے بنانے والے سے بھی صحیح کرو اور جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ان سے بھی صحیح کرو. اسلام میں بتاؤ نا مجھے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے یا نہیں ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے وصیت کر دی ہے. لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا تو بہت دور کی بات. بڑھاپے میں ان کو گھر میں رکھ کے ان کے سامنے چیخو پکار پہ اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. برداشت کرنا ہے بس. بہت بڑا حق ہے.
اس سے زیادہ حق یعنی قرآن نے اتنے اہتمام سے بیان کیا، نبی نے بھی اور قرآن نے بھی، کسی کے حقوق کو قرآن نے اتنی زیادہ تاکید سے بیان نہیں کیا جتنے آپ کے پیرنٹس اور آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے حقوق کو بیان کیا۔ کیوں؟ ان کا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ کردار پیدا کرنے میں اور پھر پالنے میں۔ تو اسلام نے کہا کہ جس عورت نے بچپن میں تمہیں اٹھا کے اپنی چھاتی سے دودھ پلا دیا، وہ سگی ماں نہ بھی ہو، رشتے میں وہ کیا بن گئی؟ تو ریلیشن ہے نا، وہ تو ریلیشن نہیں ہے۔ یہاں تو کیا ہوگا بھائی، کسی نے دودھ پلا دیا تو چند پیسے پکڑائے، چلو جی فائدہ اٹھا لیا اس کا، نہ مقدس رشتہ ہے۔ اب اس کا دودھ اگر ڈبوں میں پیک ہو رہا ہو اور بک رہا ہو مارکیٹ میں، تو کیا پتا چلے گا کون سی اس کی ماں بن رہی ہے، کون سی نانی بن رہی ہے، کون سی اس کی۔ تو یہ ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں جو ریلیشن کے قائل نہیں ہے، جنہوں نے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے، جنہوں نے کتوں کے ساتھ دل بہلانا ہے، بلیوں کے ساتھ دل بہلانا ہے۔ انسان کو اللہ نے ریلیشن میں پیدا کیا ہے، اللہ کا رشتہ، پھر اس کے بعد ماں باپ کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی۔ آپ دیکھو حضرت ابو طلحہ انصاری نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے قرآن میں حکم دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز صدقہ کرو میری راہ میں۔ تو یا رسول اللہ میرا یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو۔ کیوں؟ وہ غریب تھے، تو غریب میں سب سے زیادہ ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ خونی رشتوں کو، بلڈ ریلیشن کو۔ ہو سکتا ہے بھائی زیادہ غریب نہ ہو، چچا زاد، تو حالانکہ مدینہ میں تو غریب کم تھوڑی تھے، لیکن ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ چچا زاد، تاکہ ان سے ریلیشن کیا ہو جائے؟ بولے نا بھائی، جملہ مکمل کریں، ریلیشن مضبوط۔ اسلام انڈیویجولی آپ کو لائف گزارنے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بس ریاست کے غلام ہو، ریاست کو ٹائم پہ ٹیکس ادا کرو اور اس کے بعد موج مستی کرو، اولڈ ہاؤس میں مر جاؤ۔ نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ریلیشن کو کیا کرنا پڑے گا؟ دو چیزیں ہیں، ریلیشن بنانا بھی پڑے گا اور اس کو جوڑنا بھی پڑے گا۔ بنتا ہے شادی سے، نکاح سے۔ یہ لوگ ریلیشن کے قائل ہیں مگر بلڈ ریلیشن کے قائل نہیں ہیں۔ دیکھو ایک ریلیشن ہوتا ہے تاجر اور کسٹمر کے درمیان، یہ کیا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر بول دیں نہیں، یہ بلڈ ریلیشن نہیں ہے، یہ وہ ریلیشن ہے جو مفاد کی بیس پہ ہوتا ہے۔ کسٹمر، اور ایک ریلیشن ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے درمیان، یہ بھی مفاد، جیسے گدھا اور گدھی کے درمیان بھی ریلیشن تو ہوتا ہے نا، گھوڑا گھوڑی کے درمیان بھی، کتا اور اس کی جو فیمیل ہے اس کے درمیان بھی ہوتا ہے، تو ایسے ہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ گرل فرینڈ کو کوئی تھوڑا سا لکوا ہو گیا تو بوائے فرینڈ فوراً چھوڑ کے، کیونکہ ریلیشن کی بیس ہی ختم ہو گئی۔ اور پاکستان میں ایسا ہوتا ہے بوائے فرینڈ کی جیب ختم ہو گئی تو گرل فرینڈ چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی جیبیں ہیں، یہاں بھی ایسا ہی ہے، چلو ایسے رپورٹ یہ چل رہی ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہے۔ میں نے سنا وہ گرل فرینڈ کا اپنا خرچہ ہوتا ہے، بوائے فرینڈ کا اپنا۔ اچھا ایسا ہی ہوتا ہے، چلو پھر ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ بلڈ ریلیشن تھوڑی ہے، بلڈ ریلیشن ہوتا ہے میاں بیوی کا۔ کس کی وجہ سے؟ جب ان کی اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد میں کس کا خون ہے؟ دونوں کا بلڈ ہے۔ یہ بچے کی ماں ہے تو یہ بچے کا بولو باپ ہے۔ پھر آپ کی جو بیوی ہے اس کی ماں آپ کی کون ہے؟ ساس۔ اور ایسا ریلیشن کہ آپ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کر سکتے، ایک مقدس رشتہ بنا دیا۔ رشتے نکاح سے وجود میں آتے ہیں، دوستیوں سے وجود میں نہیں آتے، حرام رشتے وجود میں آتے ہیں دوستیوں سے۔